الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له ونشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک بار پھر سے آپ سبھی کا استقبال ہے قرآن کریم سیکھنے کے اس سفر میں۔ یہ اس سفر کے اندر چھٹی ویڈیو ہے۔ چھٹی ویڈیو کا دوسرا حصہ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اور چھٹی ویڈیو کا جو پہلا حصہ تھا یا چھٹے چیپٹر کا جو پہلا حصہ تھا اس کو جلدی سے ریوائز کریں گے۔ یہ بات میں پھر آپ کو بتا دوں، یہ صرف 20 چیپٹرز کا یا 20 ککشاؤں کا ایک لگو پاٹھیہ کرم ہے۔ بہت لمبے سمے تک آپ کو انگیج نہیں کرنا ہے، مگر یہ موقع اب چھوڑیے بھی مت۔ کل 20 گھنٹے لگانے ہیں اللہ کی کتاب کو سیکھنے میں۔ 50% سے زیادہ اللہ کی کتاب کو سیکھ جائیں گے انشاءاللہ۔ اور ان ککشاؤں کا ادیشیہ، پرپس، گول بالکل صاف ہے۔ آپ سے کچھ نہیں چاہیے، صرف آپ کو کچھ دینا چاہتے ہیں۔ یہ دینا چاہتے ہیں کہ پیور ہندی بھاشا میں، ہندی لینگویج کے اندر آپ قرآن کریم کے شبدوں کو سمجھ لیں۔ کیوں سمجھنا ضروری ہے قرآن؟ کیونکہ قرآن کتاب ہدایت ہے، گائیڈنس کی بک ہے۔ اگر آپ اس کو سمجھتے نہیں ہوں گے تو اپنی زندگی کے ہر چھوٹے بڑے مسئلے کے لیے ہدایت کیسے لیں گے؟ کیسے لیں گے؟ نہیں لے پائیں گے۔ اور قرآن میں غور و فکر کرنا ہے، قرآن کا حکم ہے۔ یہ غور و فکر کرنے والے ہی تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک اولو الالباب ہیں، عقل والے ہیں۔ اگر اس میں غور و فکر نہیں کریں گے تو کیسے عقل والے ہوں گے؟ قرآن کہتا ہے کہ کیا یہ اللہ کی کتاب میں غور نہیں کرتے ہیں کہ ان کے سینوں پہ تالے لگ چکے ہیں؟ یعنی کہ جو اللہ کی کتاب میں غور و فکر نہیں کر رہے ہیں ان کے سینوں پہ تالے لگ گئے ہیں۔ تو ہم غور و فکر نہیں کر رہے، غور و فکر نہیں کر سکتے جب تک اس کی لینگویج نہیں آتی ہو، بھاشا نہیں آتی ہو۔ تو اس ٹیگ سے بھی بچنا ہے ہمیں کہ اللہ تعالیٰ کہ ہمارے سینوں پہ تالے لگے ہوئے ہیں۔ یہ ٹیگ اگر ہٹانا ہے تو اس کو سیکھنا ہی پڑے گا۔ ہاں، معذور ہیں اگر تو کوئی بات ہی نہیں ہے۔ اور کاپی نکالیے، اپنی پین نکالیے، امپورٹنٹ چیزیں نوٹ کیجیے۔ کل قیامت کے دن وہ کاپی پین گواہ بنیں گے کہ آپ تھے۔ یہ کاپی پین گواہی دیں گے اس بات کی کہ اس بندے نے اللہ کی کتاب سیکھنے کے لیے کاپی پین خریدا، محنت کری اور اس کو پڑھا، سیکھا، سمجھایا۔ اور خالی سیکھا کیوں، آپ سیکھنے کے بعد سکھائیے نا۔ کتنے لوگ ہیں آپ کے ارد گرد؟ یہ مجھے یہ بتائیے، کوئی نیا تہوار آتا ہے یا کوئی ڈریس آتی ہے تو آپ اپنے 1000 لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، دیکھو یہ آیا یہ لے لو، یہ آیا یہ لے لو۔ یہ اللہ کی کتاب سیکھنے کا یہ نظم آپ شیئر نہیں کر سکتے؟ اور کیا ہی مشکل ہے؟ لنک شیئر کر دیجئے، اسے بلائیے۔ اور میں لنک شیئر کرنے کی بات کیوں کر رہا ہوں؟ آپ کو کوئی اچھا پروڈکٹ مل رہا ہوتا ہے کہیں، اپنے 20 دوستوں کو فون کر کے بتاتے ہیں نا، فیملی گروپ کے اندر میسیج ڈالتے ہیں۔ اس بات کا میسیج نہیں ڈال سکتے کہ بھائی مر جاؤ گے، عذاب میں مبتلا ہو جاؤ گے اگر اللہ کی کتاب نہیں سیکھو گے۔ اتنا سستا آفر نکلا ہوا ہے اللہ کی کتاب سیکھنے کا، یہ نہیں بتا سکتے۔ جائیے اپنے 10 دوستوں کے گھر ٹائم نکال کے جائیے، اس کو سمجھا کے آئیے بھائی اللہ کی کتاب سیکھو۔ کم سے کم آپ تو جہنم میں جانے سے بچ جائیں گے کہ اس کی طرف سے آپ نے حجت پوری کر دی۔ کل قیامت کے دن جب جہنمی جہنم کی طرف جا رہے ہوں گے اور جنت میں شاید جنتی جنت کی طرف جا رہے ہوں، تو وہ رشتہ دار آپ کو پکڑ لے گا، یا اللہ اس کو کیوں بھیج رہا ہے تو جنت میں؟ یہ تو میرے ساتھ ہی رہتا تھا، میرے ساتھ ہی کھاتا پیتا تھا، گھومتا تھا، آج تک تو اس نے مجھے کبھی نہیں بتایا کچھ بھی۔ اور یہ قرآن بھی سیکھ کے آیا گیا، یہ مجھے تو نہیں بتایا اس نے۔ میں اس کے فنکشن میں رہتا تھا، میں اس کے کام میں بھی آتا تھا۔ تو پھر نیا اکاؤنٹ کھل جائے گا بھائی۔ اگر ایسا کچھ ہوا، ایک ہائپوتھیٹیکل سچویشن ہے، اللہ تعالیٰ کے نظام میں ایسی کوئی کمی نہیں ہوتی ہے کہ اکاؤنٹ بعد میں کھلیں گے پہلے کھلیں گے، وہ تو پورا نظم ایک دم صاف کر دے گا، پورا سسٹم۔ قرآن کریم سیکھنے کے لیے پلاننگ کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ یہ چیپٹر 6 ابھی دیکھ چکے ہیں، چیپٹر 6 کو دیکھ رہے ہیں، جلدی سے ریوائز کرتے چلتے جاتے ہیں اس کو۔ اس کے اندر ہم نے سیکھے تھے، کیا سیکھا تھا ہم نے؟ الصلاۃ خیر من النوم، صلاۃ بہتر ہے، صلاۃ بہتر ہے نیند سے، یہ دیکھا تھا۔ قد قامت الصلاۃ، صلاۃ کھڑی ہو چکی ہے، یہ دیکھا تھا۔ اور پھر یہ دعا کی تھی وضو سے پہلے کی، یہ وضو کے اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں کوئی الہ سوائے اللہ کے، وحدہ، وہ اکیلا ہے، لا شریک لہ، نہیں کوئی شریک اس کا یا اس کے لیے، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اللہم اجعلنی من التوابین، یا اللہ مجھے بنا دے خوب توبہ کرنے والا، واجعلنی من المتطہرین، اور خوب پاک صاف رہنے والا، مجھے بنا دے خوب پاک صاف رہنے والا۔ یہ چیپٹر 6 کی شروع کی ویڈیو تھی، یہ ہم نے دیکھ لی ہے، اس کا ریویژن کیا تھا۔ اب چلتے ہیں چیپٹر 6 کے گرامر پورشن پہ۔ گرامر، ویاکرن۔
اس کے اندر ہم بی فی اعلیٰ پڑھیں گے انشاءاللہ. آگے بڑھنے سے پہلے ایک بات پھر دیکھتے ہیں. عربی بھاشا میں ہم جتنے بھی شبد پڑھیں گے وہ 3 کیٹیگری کے ہوں گے. یا تو وہ اسم ہوں گے، جو بھی الفاظ پڑھیں گے آپ اسم ہوں گے، یا وہ فعل ہوں گے، یا وہ حرف ہوں گے. اسم جس کے اندر کوئی نام آ جائے یا گن آ جائے. نام ماجد یہ نام ہے. مومن یہ کیا ہے؟ گن ہے. تو نام اور گن ایسا کوئی شبد ہوگا جو نام بتا رہا ہوگا یا گن بتا رہا ہوگا، وہ عربی بھاشا میں اسم کی کیٹیگری میں آئے گا. ٹھیک ہے. اب آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں سنگیا، ویکتی واچک سنگیا اور وشیشن یہ دونوں ملنے کے بعد بنا دیتے ہیں اسم. فعل وہ شبد ہیں جیسے فتح اس نے کھولا، فعلا اس نے کیا، نصرہ اس نے مدد کی. ایسے الفاظ جو بتاتے ہیں کسی کام کا کرنا یا ہونا بتاتے ہیں وہ کہلاتے ہیں فعل. اور حرف وہ ہوتے ہیں جو ان کو جوڑتے ہیں، ان کو جوڑ کے میننگ فل سینٹینسز بنا دیتے ہیں. ان کے اپنے میننگ بھی ہوتے ہیں مگر سینٹینس میں ان کی میننگ چینج ہوتے رہتے. تو ہم اس وقت حرف سیکھ رہے ہیں. ہم نے اسم سیکھ لیا ہے، ایک وچن بہو وچن بنانا سیکھا تھا، وہ سب اسم کا ہی سیکھا تھا. اب ہم سیکھ رہے ہیں حرف سیکھ رہے ہیں، یہ اسم یا فعل کو ملانے کا کام لیتے ہیں. دیکھیے پچھلے سبق میں ہم نے 3 حرف پڑھے تھے، لا من ان. لا اور لی دونوں کا مطلب تھا لیے، اور اس کی مثال تھی لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، ہمارے لیے ہمارا دین. لا اور لی کا مطلب لیے. اس کی پریکٹس کر لیتے ہیں جلدی سے. پڑھیے میرے ساتھ. لہو اس کے لیے، لہم ان سب کے لیے، لکا آپ کے لیے، لی میرے لیے، لکم آپ سب کے لیے، لنا ہم سب کے لیے، اور لہا اسے ایک عورت کے لیے. اب ایک بار عربی پڑھیں گے. لہو لہم، لکا لی، لکم لنا اور لہا. اس کے بعد اگلا لفظ جو تھا وہ تھا من. دیکھیے من ہی قرآن میں 744 بار آیا ہے. یہ بہت بہت بار آیا ہے. من کا مطلب ہوتا ہے سے، مگر اگر ہمیں یاد نہیں آئے گا تو کہاں جائیں گے؟ اس کی مثال پہ من الشیطان، اور شیطان سے. چلیے پڑھیں گے. منہو اس سے، منہم ان سب سے، من کا آپ سے، منی مجھ سے، منکم آپ سب سے، مننا ہم سب سے، اور منہا اسے ایک عورت سے. پھر پڑھیں گے دوبارہ سے. منہو منہم، من کا منی، منکم مننا اور منہا. یہ بھی پہلے سبق میں پڑھا تھا ہم نے. اور تیسرا پڑھا تھا ان. ان کا مطلب تھا سے یا بارے میں، اور اس کی مثال تھی رضی اللہ عنہ، راضی ہو اللہ ان سے یا ان کے بارے میں. چلیے کریں گے پریکٹس. انہو اس سے، انہم ان سب سے، ان کا آپ سے، انی مجھ سے، انکم آپ سب سے، انا ہم سب سے، اور انہا اسے ایک عورت سے. دوبارہ پڑھیں گے صرف عربی سوچتے ہوئے. انہو انہم، ان کا انی، انکم انا اور انہا. یہ بہت زیادہ آسان ہے. یہ تینوں ہم نے پڑھے تھے کل پچھلی ویڈیو میں اپنی. اب 3 اور پڑھیں گے آج. 3 پڑھ لیں ہمیں. بی فی اعلیٰ. یہ تینوں سمجھ لیجیے ایک پریوار کے ہیں. بی فی اعلیٰ. لا من ان الگ. یہ دیکھیے اس میں آپ نے پڑھا تھا نا، ویسے ہی ان کو پڑھیں گے. بی کا مطلب سے یا ساتھ. کہاں سے لائیں گے؟ بسم اللہ، اللہ کے نام سے. تو بی کا مطلب ہو گیا سے یا ساتھ، اور اس کی مثال ہو گئی بسم اللہ. چلیے اس کی پریکٹس کرتے ہیں، پڑھیں گے. دیکھیے یہ بیہو بیہم نہیں ہے. ہم نے پڑھا تھا لہو لہم، انہو انہم.
मिनहु मिनहु, ये इसके अंदर ये जो तीनों हैं, इन तीनों में यहां पर आके जेर हो जाती है थर्ड पर्सन में। पढ़ेंगे मेरे साथ जोश से। बीही, अच्छा बी का मतलब क्या है, हम बी का मतलब ले लें से या साथ से ले लेते हैं, नाम से अल्लाह के। चलिए, बिही उससे, बिहिम उन सब से, बिका आपसे, बी मुझसे, बिकुम आप सबसे, बिना हम सबसे, और लेडीज से क्या होगा, बिहा उससे, एक औरत से। दोबारा पढ़ेंगे फिर अरबी सोचते हुए, दिमाग लगाते हुए। बिही उससे, बिहिम उन सब से, बिका आपसे, बी मुझसे, बिकुम आप सबसे, बिना हम सबसे, और ये हो जाएगा बिहा उसे, एक औरत से। दोबारा पढ़ेंगे अब सिर्फ अरबी सोचते हुए। बिही, बिहिम, बिका, बी, बिकुम, बिना, और बिहा। एक बार और सिर्फ अरबी सोचते हुए। बिही, बिहिम, बिका, बी, बिकुम, बिना, और बिहा। देखिए अगला वर्ड कौन सा है, अगला वर्ड है फी। फी तो हम बहुत बोलते हैं, फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में, फी अमानिल्लाह, अल्लाह की अमान में। तो फी सबीलिल्लाह, तो फी का मतलब हो गया में, फी का मतलब हो गया में। देखिए फी का मतलब हो गया में, मिसाल क्या है उसकी, फी सबीलिल्लाह, खूब बोलते हैं अल्लाह के रास्ते में, फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में। तो फी का मतलब हो गया में। अब इसकी प्रैक्टिस करते हैं, चलिए। फी ही उसमें, फी हिम उन सब में, फीका आप में, फिया मुझ में, फीकुम आप सब में, फीना हम सब में, और ये हो जाएगा फीहा उसे, एक औरत में, फीहा। दोबारा पढ़ेंगे। फी ही उसमें, फीहिम उन सब में, फीका आप में, फिया मुझ में, फीकुम आप सब में, फीना हम सब में, और फीहा उसे, एक औरत में। अब अरबी पढ़ेंगे सोचते हुए। फीही, फीहिम, फीका, फिया, फीकुम, फीना, फीहा। दोबारा पढ़ेंगे। फीही, फीहिम, फीका, फिया, फीकुम, फीना, फीहा। अगला वर्ड कौन सा है, अगला वर्ड है अला। बहुत बार बोलते हैं दिन में। इसकी मिसाल है, हम चीजों को, हम वर्ड्स को कैसे याद रख रहे हैं, मिसालों से। इसकी मिसाल है अस्सलामु अलैकुम, सलामती हो आप पर, अस्सलामु अलैकुम, सलामती हो आप पर। तो यहां से अला का मतलब आया निकल के पर, अला का मतलब आया पर। चलिए अब पढ़ेंगे। अलैहि उस पर, जोर से पढ़िए, जोश से पढ़िए, जान लगा के पढ़िए। कोई देखे ना देखे, अल्लाह देख रहा है। अल्लाह की किताब सीखने के लिए कर रहे हैं। इसे सीखने के बाद आपकी जिंदगी बदल जाएगी। आप किताबें हिदायत से हिदायत लेने वाले हो जाएंगे। आप किताब में गौर फिक्र करने वाले हो जाएंगे। ये किताब बहुत ज्यादा आसान है। आप अय्युकुम अहसनु अमला, बेहतरीन अमल करने में आप आगे बढ़ जाएंगे। और वो कर क्यों रहे होंगे, इन्नमल अमालु बिन्नियात, वो अल्लाह को राजी करने के लिए कर रहे होंगे। और अल्लाज़ी अल्लमा बिल कलम, आप पेन का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो करेंगे प्रैक्टिस। अलैहि उस पर, अला को याद रखने के लिए मिसाल है अस्सलामु अलैकुम, सलामती हो आप पर। चलिए, अलैहि उस पर, अलैहिम उन सब पर, अलैका आप पर, अलैया मुझ पर, अलैकुम आप सब पर, अलैना हम सब पर, और अलैहा उसे, एक औरत पर। दोबारा से। हजरत मरियम सलामुन अलैहा, ये बोला था, हजरत मरियम सलामती हो उनमें, एक पर, उसे, एक औरत पर। चलिए दोबारा पढ़ेंगे। अलैहि उस पर, अलैहिम उन सब पर, अलैका आप पर, अलैया मुझ पर, अलैकुम आप सब पर,
अलैना हम सब पर, और अलैहा उस एक औरत पर। अब सिर्फ अरबी पढ़ेंगे सोचते हुए, अलैहि, अलैहिम, अलैका, अलैया, अलैकुम, अलैना, अलैहा। एक बार पढ़ेंगे सोचते हुए, अलैहि, अलैहिम, अलैका, अलैया, अलैकुम, अलैना, अलैहा। तो हमने ये 3 वर्ड्स पढ़ डाले। तो देखिए पहले दिन हमने इससे पहली वीडियो में पहला पढ़ा था ला, ली, मिन और अन। आज पढ़ा है बी और फी, अला। तो बताइए, जोर से बोलिए, कमेंट्स में लिखिए। ला और ली इसकी मिसाल क्या है? ला और ली जी इसकी मिसाल है लकुम दीनुकुम वलिया दीन, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन, हमारे लिए हमारा दीन। तो उसमें से लिए लिए का मतलब आ रहा है निकल के। अगला वर्ड है मिन। मिन की मिसाल, मिन का मतलब है से, मगर हम पहले देखते हैं मिन की मिसाल क्या है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, वहां से मिन का मतलब आया निकल के से, तो मिन का मतलब हो गया से। ऐसे ही अन, अन की मिसाल क्या है? रज़ी अल्लाह अन, मिसाल का मतलब रज़ी अल्लाह अन, राजी अल्लाह उनसे या उनके बारे में। तो अन का मतलब हो गया से या बारे में। फिर ऐसे ही बी, बी का मतलब भी से या साथ, मिसाल है इसकी बिस्मिल्लाह, अल्लाह के नाम से। तो बी का मतलब हो गया से या साथ। ऐसे ही फी की मिसाल है फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में। तो फी की मिसाल हो गई फी सबीलिल्लाह, मिसाल का मतलब अल्लाह के रास्ते में, वहां से फी का मतलब निकल के आ गया में। अगला है अला, अला का मतलब है पर, इसकी मिसाल है अस्सलामु अलैकुम, सलामती हो आप पर। तो वहां से अला का मतलब आया निकल के पर। ठीक है, तो ये अभी तक 6 वर्ड्स हमने पढ़े हैं। ये मैंने प्रैक्टिस करा दी आपको। मुअन्नस वाले सेगे बिहा, फीहा, अलैहा, ये तीनों मैंने साथ नहीं पढ़ा दिए हैं। अब इसका अभ्यास ले लेते हैं संबंधित। देखिए एक तो वही, इस चैप्टर की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे इस नंबर पर लिख के भेज दें कि पीडीएफ भेज दिए, लिखकर भेज दीजिए पीडीएफ चाहिए, तो मैं आपको इसकी पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा इंशाल्लाह। देखिए लिखना क्या है, वही प्रैक्टिस करनी है, कुछ नया नहीं करना। जी बी की टेबल है बिही, बिहिम, बिका, बिकुम, बी, बिना, बिहा। ऐसे ही फी की टेबल है, ये लिखेंगे नहीं और दिमाग लगा लगा के ऐसे लिखिएगा बिही, फिर लिख दिया बिहिम, ऐसे करके लिखेंगे तो समझ में आएगा। ये अलग की टेबल आ गई पूरी, इसको ऐसे लिखना जरूरी है। उसके बाद अरबी का हिंदी में ट्रांसलेशन करना है। देखिए लिखा है अस्सलामु अलैकुम, अस्सलामु अलैकुम सलामती हो या सलाम हो, अलैकुम अलैहि उस पर, अलैहि उन सब पर, अलैका आप पर, अलैकुम इसका ट्रांसलेशन अलैकुम आप सब पर, तो सलाम हो आप सब पर। अगला देखिए हाजा फिल किताब। अभी ये लफ्ज हमने हाजा पढ़ा नहीं है मगर फिर भी देख लेते हैं। हाजा कहते हैं ये फिल किताब, फी का मतलब में और किताब किताब, तो फिल किताब किताब में, तो किताब में है, और हाजा का मतलब ये, तो ये किताब में है। पढ़ेंगे हम हाजा भी आगे। अब अगला है मन फिल बैत। देखिए मन पीछे भी आ चुका है। मन, मन रब्बु का, कौन है तेरा रब, तो मन का मतलब हो गया कौन। फिल बैत, फी का मतलब में, बैत कहते हैं घर को, कौन घर में, मन फिल बैत, घर में कौन है। आगे देखिए रहमतुल्लाहि अलैहा, रहमत रहमत अल्लाह अल्लाह, अल्लाह की रहमत, अलैहा अलैहि उस पर, अलैहिम उन सब पर, अलैका आप पर, अलैया मुझ पर, अलैकुम आप सब पर, अलैना हम सब पर, अलैहा उस एक औरत पर। तो अल्लाह की रहमत हो उस एक औरत पर, अल्लाह की रहमत हो उस एक औरत पर। और जी बिस्मिल्लाह, नाम से, अल्लाह के नाम से। तो ये कितना आसान था अरबी से हिंदी ट्रांसलेशन। अब जी हिंदी से अरबिक ट्रांसलेशन करेंगे। मस्जिद में, पहला लिखा है मस्जिद में, तो में के लिए फी हो गया फिल मस्जिद। देखिए फी
غلط لکھیے کوئی پرابلم نہیں ہے، لکھیے. اگلا ہے اس عورت پر کے لیے پر، السلام علیکم، سلامتی ہو آپ پر، اعلیٰ اس عورت پر، اعلیٰ تو آنا ہے، وہ عورت دیکھیے ذرا، علیہ اس ایک آدمی پر، علیہا اس ایک عورت پر. دیکھیے اگلا ہے کون ہے ان سب میں، تو کون کے لیے آپ کو پتہ ہی ہے من، ان سب میں، اس میں، ان سب، منہو اس میں، منہم ان سب میں. من کا غلط بول رہا ہوں نا، میں غلط بول رہا ہوں، من کا مطلب تو سے ہوتا ہے، اور یہ کہہ رہا ہے سب میں، فی ہی اس میں، فیہم ان سب میں، فیہم من فیہم. دیکھیے اچھا انہوں نے من ہی لیا ہے، مطلب من کا مطلب کون، منہم ان سب میں، من بھی آ سکتا ہے اور فی بھی آ سکتا ہے، ٹھیک ہے. اور یہ لکھا ہے ان سب میں، فی ہی اس میں، فیہم ان سب میں، ہم نے پڑھا ہے نا. تو کوئی ایسا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، قرآن کے اندر جب آئے گا تو آیت سے ہم پورا سینس نکال لیں گے. اگلا ہے قرآن سے، من القرآن، من کا مطلب سے، القرآن، ہم سب میں، و فینا، یہ فینا ہم سب میں، ٹھیک ہے. وا کا مطلب اور، یہ اور ہونا چاہیے تھا، اور اچھا اور نہیں لگایا تو اور وا کو کاٹ دے، خالی رہ جائے گا. اچھا ادھر ٹھیک لکھا ہے، وا کا مطلب اور، یہاں اسے اور کر لیجیے آپ چاہیں تو. اور ہم سب میں، وا فینا. تو یہ ہمارا ایکسرسائز تھی، وہ پوری ہو گئی. ایک امپورٹنٹ بات آپ سیکھ سکتے ہیں، سیکھنا بہت آسان ہے قرآن سیکھنے کے لیے، مگر آپ کو دماغ لگانا پڑے گا. قرآن آسان ہے، آٹومیٹک نہیں ہے. اور آپ کے پاس ایک اللہ تعالیٰ نے بے پناہ طاقتور دماغ دے رکھا ہے. آپ کے دماغ میں قریب 1000 کروڑ سیلز ہیں، اور ہر سیل کی قریب 20,000 شاخیں ہیں. سپوز کریے ایسے سیل ہیں، یہ ایسے 1000 کروڑ سیل ہیں، اور ہر کروڑ کی کتنی شاخیں ہیں، سب لگا لیجیے 20,000. اور یہ ایک سیکنڈ میں کتنی بار 500 ٹائم چکراتی ہیں، بجلی بناتی ہیں، الیکٹرک کرنٹ فلو ہوتا ہے ان کے اندر. تو آپ کے دماغ میں بہت زیادہ گنجائش ہے، قوت ہے آپ کے پاس. ہم بامشکل سے اپنے دماغ کا 5 سے 25% استعمال کرتے ہیں، تقریباً دماغ ہمارا 75% خالی ہے. اور کوئی 60 سال کی عمر تک بھی پہنچ جاتا ہے تو بامشکل اس کے 3% سیل مرتے ہیں، کوئی 90 پہنچ جاتا ہے تو 5% مرتے ہیں، یعنی کہ 60-70% دماغ اب بھی ہمارا خالی ہے. تو پھر ہم بھول کیوں جاتے ہیں؟ بھول اس وجہ سے جاتے ہیں یادداشت، میموری کے رولز، ریویژن کے قاعدوں کو ہم استعمال نہیں کرتے ہیں. I see, I listen, I forget, I see, I remember, I practice, I learn, I teach, I master. تو اس جو بے پناہ طاقتور دماغ ہے آپ کا، اس کو شیطان کا گھر بننے سے روکیے. اور دماغ کی نسوں کی بھی ایکسرسائز کی ضرورت ہے، ورزش کی ضرورت ہے. کتنے دماغی امراض سامنے آ رہے ہیں، ہمیں امید ہے اللہ کی ذات سے جو دماغ لگ جائے گا اللہ کی کتاب کو سیکھنے میں، سکھانے میں، اس کو عام کرنے میں، اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے وہ اس کے اندر اس کی ورزش بھی اچھی ہوگی، وہ بیماری امراض سے بھی حفاظت ہوگی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے، غور و فکر کرنے، اس کی تعلیمات کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.